میرا آج کا موضوع ہے فرقہ واریت سے بچنا یا اجتناب کرنا یا فرقے کو ختم کرنا۔ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ فرقہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ بنانا یا اپنا گروپ بنانا جس میں علیحدہ سے آپ کے عقیدے ہوں یا آپس میں آپ کا کوئی کنسیپٹ کوئی نیا ہو، آپ کا کوئی آپ کہہ سکتے ہو کہ نیا کوئی آئیڈیا آپ نے بنایا، وہ سارا کچھ آیا تھا فرقہ۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت اس طرح ایک درخت کی مانند ہیں، درخت کی مانند ہیں۔ اس طرح آپ درخت کو دیکھا ہوگا کہ درخت ایسے ہوتا ہے اور جس میں اوپر پتے لگے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ اتنا اس طرح سمجھ لو پتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اہل بیت درخت کے تنے کی طرح ہیں اور جو مسلمان وغیرہ ہیں وہ سارے ہیں وہ اس کی پتوں کی مانند ہیں۔ جب تک وہ درخت سے یا درخت کی ٹہنیوں سے جڑے ہوئے ہیں تب تک وہ ہدایت پر ہے۔ جیسے وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے تو وہ اتر کے ساتھ جیسے پتا گرتا ہے درخت سے وہ سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پاپڑ پاپڑ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک یہ مثال دی گئی ہے حدیث میں، اور ایک حدیث میں مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ شیطان نہ بھیڑیے کی طرح ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا کوئی لوگ وہ بھیڑیں چڑھا رہے ہوتے ہیں یا درخت کو اپنے جو بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا نا گروپ سا بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ جب گروپ سا بنا کے لے کے جاتے ہیں تو بھیڑیا اس میں حملہ نہیں کرتا، جب وہ حملہ کرنے لگتا ہے تو ہمیشہ اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ سوٹی مار کے اس کو بھگا دیتا ہے۔ تو حضور پاک کی مثال یہ بھی دی ہے کہ شیطان ایک بھیڑیے کی طرح ہے۔ جب آپ اپنے اس گروہ سے علیحدہ ہو جاؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس سے جب آپ علیحدہ ہو جاؤ گے تو آپ پہ بھیڑیا حملہ کر دے گا اور آپ کو مار دے گا۔ اس طرح جب آپ فرقہ واریت میں کسی چیز میں ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہو، کسی اور کی باتوں پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے علیحدہ ہو جاتے ہو۔ رسول اللہ کا دین کیا تھا کہ اللہ کو مانو اور کسی ایسی چیز میں اس کی عمل نہیں کرنا جب تک آپ کے پاس خود کسی بات کی تصدیق نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک آپ کو کوئی بات آپ سنتے ہو نا، کوئی حدیث سنتے ہو یا کوئی آپ کی آیت سنتے ہو، تب تک اس پر عمل نہ کرو جب تک آپ اس کو تصدیق نہ کر لو۔ ہر چیز کی آپ نے خود سے پہلے تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھو، آپ ٹیچر سے پوچھ لو، وہ آئے نہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں یہ امام سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ کر لو آپ اس پہ عمل نہ کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو آیت بتائی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اللہ کی رسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اس میں ذکر آیا ہے آیت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو نعمتوں کا ذکر کرتے رہو کہ جب کوئی اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ اسلام سے پہلے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی نا بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے تھے اور صرف ایک دوسرے کو نہیں قتل کرتے تھے، پھر وہ پورا خاندان ہی ختم کرنے پہ آ جاتے تھے۔ اس نے میرے باپ کو مارا، میں اس کے باپ کو ماروں گا، اس کی اولاد کو ماروں گا، پھر اس کے بچے کو ماروں گا، اس طرح کر کے وہ لوگ اس کو جنگ ہی بنا دیتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات پہ وہ اس کو جنگ میں ہی لے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ بھائی بھائی کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ منورہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، کیونکہ مسلمانوں کے جو وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا کہ وہ اپنا یہاں پہ گزر بسر کر سکے، وہ ان کے پاس اتنا وہ چیز سامان نہیں تھا کہ وہ جو وہاں پہ کاروبار کرتے تھے مکہ میں وہ اب مدینہ میں بھی وہ دوبارہ کاروبار کیا۔ یہ بھی ہے جب یہ بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا نا تو اس ٹائم حضرت علی اکیلے رہ گئے، تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہ وہ اداس ہو گئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی کیوں اداس، علی کیوں اداس؟ حضرت علی فرماتے کیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سب کو بھائی بھائی دے دیا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہارا بھائی میں ہوں؟ اس بات پہ حضرت علی اتنے خوش ہوئے تھے کہ اس کو بندے کو زندگی میں اور کیا چاہیے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا بھائی۔ اس طرح کے پھر یہ قرآن پاک میں اس طرح کی بہت سی واقعات ہیں جس میں اب رسول اللہ فرقہ واریت اس ٹائم بھی جب یہ فرقہ تھا بھی نہیں، یہ فرقے تھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ فرقہ واریت سے بچنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ آگے یہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم بھی منع کر دیا تھا کہ آگے آپ نے ایسا نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے آپ فرقہ میں نہ پڑھو اور اللہ کو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔
یہ اللہ کی رسی جو ہے یہ اللہ کا دین ہی ہے، یہ رسول اللہ نے جو ہمیں دین دیا یہ وہ دین ہے، ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اس کو مطلب ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، پہلے خود پہ عمل کرنا ہے، بعد میں دوسروں کو بتانا ہے۔ پہلے خود آپ کرو گے، کوئی چیز آپ کے اپنے اس میں آتی ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہو کہ آپ کو جب آپ نے اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا تو آپ کو کیا فائدہ ہوا، تاکہ اگلا بھی کرے تو اس کو بھی پتہ چلے کہ اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب میں دوبارہ سے یہ آیت دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے، اور یہ ٹاپک اینڈ کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمایا کہ اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو یا آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور